اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ سورہ شمس کی ایک چھوٹی سی آیت نفسانی خواہشات کی مزاحمت پر قرآنی آیات۔ سورہ شمس کی ایک آیت ہے، پس ہم نے تمہارے اندر گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں، اور ان کو رکھنے کی وجہ آدم کی اولاد کا امتحان ہے۔ آدم کی اولاد کو جانچنا ہے کہ یہ میری مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں۔ بقول بندے کے پیر و مرشد کے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو عالم ارواحی میں ولی بنا سکتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں بندے کو بھیجنے کا مقصد تو بندے کا امتحان ہے، کون بندہ میری محبت میں نفسانی خواہش پر عمل نہیں کرتا اور کون نفس و شیطان کی خواہش پر عمل کرتا ہے۔ تو اس آیات میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر نفسانی خواہشات پر عمل نہ کرنے کی قوت رکھی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کریں یا نفس کی چاہت کو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نفس کی چاہت پر چلنے میں کیا نقصانات ہیں اور اللہ کی چاہت پر چلنے میں کیا کیا فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ الْقَلْبِ۔ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ خواہش کی پیروی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور خواہش کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ انسان کی فلاح اور بھلائی قرآن پاک نے اس آیت سے واضح کر دی ہے کہ رب کریم نے نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کے دل میں نافرمانی اور تقوی دونوں باتیں الہام کر دی ہے۔ ہر شخص کو نیکی و بدی، حق و باطل اور صحیح و غلط میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرمایا ہے۔ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھلا دیے ہیں، یہ کہ نیکی کی طرف یہ جا رہا ہے اور یہ دوسرا راستہ بدی کی طرف جا رہا ہے، اور یہی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیتیں موجود ہے، اب اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے یا برائی کو پسند کرتا ہے اور شیطان کو خوش کر لیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پھر یہ دعا کی۔ ترجمہ: الہی میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے۔ مختصر یہ کہ تزکیہ نفس وہ حقیقت ہے جس کی وضاحت کے لیے سورہ شمس
جو ہم نے پہلے 2 آیتیں پڑھی ہیں سورہ شمس کی ہے، سورۃ الشمس میں متعدد قسمیں کھا کر یہ حقیقت واضح کی گئی ہیں، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہو گیا، دنیا میں بھی کامران اور کامیاب ہو گیا، اور آخرت میں جو آنے والی زندگی ہے اس میں بھی کامیاب اور کامران رہے گا۔ تزکیے کے لفظی معنی پاک کرنا اور خوشنما دینا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ نفس کو غلط انداز فکر، فسق و فجور اور حب ما سوا سے پاک کیا جائے، اور خشیت الہی اور تقوی کی بلندیوں تک پہنچایا جائے۔ اس امر کے مقابلے میں جو پہلی آیات پڑھی گئی ہے فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ مراد یہ کہ نفس اور ضمیر میں جو نیکی کرنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اگر اس کو دبا کر برائی اور شر کے پردوں میں چھپا دیا جائے تو شخص نامراد اور ناکام ہو جاتا ہے۔